أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. یہ لوگوں سے چھپتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے. وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو اس کی مرضی کے خلاف مشورے کر رہے ہوتے ہیں، اور جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یہ سورہ نساء کی 108 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے سے وہ واقعہ چل رہا تھا جس میں مدینے کے ایک خاندان بنو ابیرہ کے ایک فرد نے چوری کی تھی، اور اس کی چوری کو چھپانے کی خاطر اس کے خاندان والوں نے اس کی حمایت کی تاکہ وہ خاندان ذلت و رسوائی سے بچ جائے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے تو چھپاتے ہیں، لوگوں سے شرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس زائد لائق ہے کہ اس سے شرمائے. انسان تو ان جیسے ہی ہیں، ان سے شرمانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ سے شرمانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم علیحدہ نہیں ہیں. الا هو معه اینما کان ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ. سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ہے مگر اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ، تم جہاں کہیں پر بھی ہو، اور پھر تم کو اس کے بارے میں وہ جتلا دے گا بروز قیامت کہ تم کیا کر کے آئے ہو. اور کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس قسم سے یہ بات بتائی ہے کہ تم کبھی بھی یہ مت سمجھو کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نہیں ہے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. سورہ انعام 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے ہر عمل سے وہ واقف ہے. اسی لیے عبادت میں احسان کا جو درجہ ہے اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان کے تعلق سے جب سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عبادت اللہ تعالیٰ کی ایسی کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کم از کم اس بات کا تو لحاظ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہے ہیں. یہ اگر انسان کے پیش نظر ہو جائے اور یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، ہمیشہ ہے، تو پھر گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. نیکیوں کی طرف رغبت کرنا اور آمدہ ہونا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تو اس میں اسی بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تم اپنے جیسے انسانوں سے تو ڈرتے اور شرماتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. تم اس بات کا احساس کیوں نہیں کرتے؟ یعنی تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، تم دن میں اور رات میں جو سرگوشیاں کر رہے ہو، جو تدبیریں کر رہے ہو، جو مکر اور جال سازیاں کر رہے ہو، وہ سب اس سے واقف ہے. کیونکہ تم نے اس معاملے میں بھی جو مکر اور چال بازیاں کی ہیں کہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم نے جھوٹ کہا، اور تمہاری چوری کو تم نے ایک دوسرے کے اوپر لاد دیا. ایک یہودی کے سر پر جو بے گناہ تھا اس کے سر پر تم نے چوری کو لادا، اور پھر یہ مشورہ کیے کہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے شکایت کریں گے ان حضرات کی جن کا مال چوری ہوا تھا، حضرت قتادہ اور حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا، کہ جا کر ان کی شکایت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ لوگ ہمارے خلاف جو ہے الزام لگا رہے ہیں جبکہ ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے.
یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر انہوں نے شکایت کی اور کہا کہ آپ وہ یہودی کے خلاف دعویٰ کیجیے، اور یہ حضرات جو ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں ان کو روکیے۔ یہ ساری باتیں انہوں نے طے کی تھی، سب کے سب مل کر۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو تو اس کے بارے میں ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، فرمایا آخر میں، آیت کے آخری حصے میں، یعنی وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے، سب کچھ ان کو معلوم ہے، وہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ ہَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا۔ دیکھو یہ تم ہو کہ دنیا کی زندگی میں تم نے ان کی طرف سے جھگڑا کر لیا، لیکن قیامت کے دن کون ہوگا جو ان کی طرف سے اللہ سے جھگڑا کرے گا، یا کون ان کا ذمہ دار بنے گا؟ اس میں اللہ تعالیٰ متنبہ کر رہے ہیں ان لوگوں کو اور مذمت کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی جو ان کے حمایتی تھے، ان کے کنبے قبیلے اور خاندان والے جو مجرموں کی پشت پناہی کر رہے تھے اور ان کی حمایت کر رہے تھے۔ صرف جو ہے خاندان اور قبیلے کی وجہ سے جو ہے وہ گنہگاروں اور مجرموں کی تائید کر رہے تھے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج تو تم نے ایسا کر لیا، لیکن قیامت میں کون کرے گا ان کی مدد؟ کون ان کے سر پر ہاتھ رکھے گا؟ کون ان کی سرپرستی کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ کیونکہ معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہو گیا ہے، معاملہ تو ابھی بہت دور جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بڑی عدالت ہے وہ قائم ہونے والی ہے قیامت میں۔ اس عدالت میں جانے کے بعد کون ان کی تائید کرے گا؟ اس میں خوف دلایا گیا ہے لوگوں کو کہ قیامت کے آنے سے پہلے تم اس کی تیاری کرو اور اس کے بارے میں ڈرو کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، تم ان کی اور ان کی تائید وہاں پر نہیں کر سکو گے بے جا۔ اور پھر جو ہے ان کی مذمت کی گئی ہے ایسے عمل کرنے والوں کی، اور کہا گیا کہ باز آ جاؤ اس سے، کیونکہ آج بھی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو گنہگاروں کے اور بدعمل لوگوں کی تائید کرتے ہیں، اپنے خاندان اور قبیلے، اپنی جان اور پہچان مانی ہونے کی وجہ سے وہ ان کی تائید کرتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دوسرے کا حق مل جائے، دوسرے کا حق مار کر ان کو دلانا چاہتے ہیں۔ ان کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ باز آ جاؤ اس سے، کیونکہ ایسا کام تم جو کر رہے ہو آج ہی کر سکتے ہو، لیکن اس وقت تم یہ کام نہیں کر سکو گے اللہ کے سامنے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ بار بار اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، سورہ بقرہ میں 2 بار یہ آیتیں اسی قسم کی نازل ہوئی ہیں۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ ڈرو اس دن سے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، کوئی نفس کسی نفس کے لیے جو ہے بدلہ نہیں بنے گا اس دن، اور کسی کے لیے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی رشوت، کوئی مال، کوئی معاوضہ لے کر جو ہے نہیں چھوڑا جائے گا مجرمین کو، کوئی شفاعت، کوئی سفارش اس دن جو ہے فائدہ مند نہیں ہوگی، اور اس دن کوئی کسی پر زور ڈال کر کسی کو نہیں بچا سکے گا، کوئی کسی کا مددگار اور حمایتی نہیں بن سکے گا سوائے اللہ کے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ سورہ لقمان 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ڈرو اس دن سے اے ایمان والو، جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ آج جو ہے باپ بیٹے کے کام آتا ہے، بیٹا باپ کے کام آتا ہے، رشتہ دار رشتہ دار کے کام آتا ہے، دوست دوست کے کام آتا ہے، لیکن اس دن بھاگیں گے ایک دوسرے سے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، فرمایا گیا سورہ عبس میں جو ہے کہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، فرار ہوں گے، بیوی شوہر سے فرار بھاگنا چاہے گی، باپ بیٹے سے بھاگنا چاہے گا، بیٹا باپ سے بھاگنا چاہے گا، کوئی کسی کی جو ہے مدد کرنے کے لیے اس دن تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی لگی ہوئی ہوگی۔ تو اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم آج ان کی مدد کر رہے ہو، بیجا مدد کر رہے ہو، ان کی تائید کر رہے ہو، ان کی حمایت کر رہے ہو، جبکہ وہ مجرمین ہیں، انہوں نے چوری کی ہے، لیکن اس کے باوجود تم جھوٹ موٹ جو ہے ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ لیکن اس دن کون بچائے گا ان کو؟ جب اللہ تعالیٰ کی علیم و خبیر کی عدالت ہوگی، وہ سب کچھ جاننے والا ہوگا، تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور تم کچھ بھی اس سے نہیں چھپا سکے ہوئے۔
جیسا کہ آج چھپا لیتے ہو لوگوں سے. لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ تم نے کیا چھپایا، کیا ظاہر کیا، لیکن اس دن تم نہیں چھپا سکو گے ان کے سامنے. ایک ایک ذرے کا علم ان کے پاس ہے، علم محیط ہے. وہ تمہارے بارے میں جانتے ہیں اور تمہارے بارے میں انہوں نے لکھ کر رکھا دیا ہے. اس کے مطابق جو ہے تمہارے فیصلے ہوں گے اور حق کے ساتھ فیصلے ہوں گے. اس لیے جو ہے آج ہی باز آ جاؤ ایسے کام کرنے سے اور ایسے عمل کرنے سے اور ایسی طرفداریاں کرنے سے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدَ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. جو شخص کسی برائی کا مرتکب ہو یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا. اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان گنہگاروں اور مجرموں کو تسلی دے رہے ہیں کہ تمہیں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی وقت ہے. چاہے گناہ بڑا تھا یا چھوٹا، کبیرہ ہو یا صغیرہ، یا حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہو یا حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہو، تم سچے دل سے اگر توبہ کر لو گے، اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جاؤ گے اور نادم اور شرمسار ہو جاؤ گے تم اپنے عمل پر، اپنے کیے پر، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن بشرطے کہ موت سے پہلے غرغرہ موت کے لگنے سے پہلے تم جو ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جاؤ اور معافی مانگ لو. معافی اور توبہ، سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبۃ نصوحہ. اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے. یہ نہیں کہ نے جو بھی گناہ کیا تھا اور عمل کیا تھا اس پر کوئی ندامت کا احساس نہیں ہے اور نہ جو ہے اس گناہ کو چھوڑا ہے اور نہ آئندہ اس کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ ہے، لیکن کلہ پیٹ رہا ہے، کان پکڑ رہا ہے، اللہ توبہ کہتا ہے، استغفر اللہ بار بار زبان سے نکل رہا ہے. یہ تو مذاق ہے، توبہ کی مذاق ہے. کیونکہ توبہ کے جو شرائط ہیں وہ 3 شرائط ہیں. سب سے پہلے یہ کہ احساس ندامت ہو، شرمسار ہو اپنے گناہوں پر، گناہ کو گناہ سمجھے اور اس کو فوراً چھوڑ دے. دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھ کر اس کو فوراً چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ رکھے، آئندہ کبھی نہیں کروں گا. ہاں اس کے بعد بھی اگر ہو جائے بشر اور انسان ہونے کے ناطے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، لیکن یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ آئندہ میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا. اور اگر کسی کا حق باقی ہے حقوق العباد کے متعلق تو یا تو اس سے معاف کرا لے یا اس کو ادا کر دے، اس کے بغیر اس کی چھوٹ ہونے والی نہیں ہے. یہ شرائط کے ساتھ اگر توبہ کرتا ہے کوئی بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے. یعنی جو مخلص نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کر دیا ہے، یعنی پہلے مخلص نہیں تھا، اسلام کی ابھرتی ہوئی طاقت کے خلاف درپردہ سازشیں کر رہا تھا، لیکن جب اس کو اس بات کا احساس ہو گیا اور گناہوں کو اس نے چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمساری اور ندامت کے ساتھ رجوع ہو گیا اور معافی مانگا اور اس گناہوں کو چھوڑ کر آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ مستحق بن سکتا ہے اور بخششوں کا مستحق بن سکتا ہے. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور جو شخص بھی برائی کماتا ہے اس کی کمائی کا وبال اسی پر ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکمت رکھنے والا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی مجھے چھڑا لے گا، فلاں چھڑا لے گا، فلاں چھڑا لے گا. نہیں، کوئی ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے نہیں کر سکتا. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی فرمایا سورہ نجم 27ویں پارے میں. ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ اس دن نہیں اٹھائے گا اور جو ہے اس کے لیے وہی ہوگا جو اس نے دنیا میں کیے ہیں. کانٹے بوئے ہیں تو کانٹے ہی ملیں گے، پھول بوئے ہیں تو پھول ملیں گے. کانٹے بونے کے بعد پھول پانے کی تمنا کرنا فضول ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم جو کچھ بھی کرو گے، جیسا عمل کرو گے، سنت کے مطابق کرو گے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرو گے تو پھر اس کا اجر یقیناً تم کو ملے گا. اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، تمہاری قدر فرمائیں گے. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، زندگی بھر اپنی من مانی کرو گے اور سنتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر زندگی گزارو گے تو پھر تم کو سمجھ لینا چاہیے کہ تمہارے لیے سزا ہے اور تم کو جو ہے وہ گناہ کا بوجھ اٹھانا ہوگا جسے تم نے
اپنی زندگی میں کیے تھے وہ گناہ، تو اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ کوئی کسی کے بھروسے نہ زندگی گزارے، بلکہ خود اچھا عمل کرنے کی کوشش کرے، ایسا عمل جو عین سنت کے مطابق ہو، ایسا نہیں جو من مانی ہو۔ آج لوگ بہت سے ایسے عمل کر لیتے ہیں جو سنت کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ عمل سنت کے مطابق ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔